إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما تزوى ورواه نجد من ثيابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار باد صبا جو آج بہت مشک بار ہے شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے مسجد ساتھیاں جو کچھ لوگ عمرہ کر کے واپس لوٹے تو بالکل جس طرح ساز نو چوٹ لگ دی تو جو سراں نکل دیا نا اس طرح پھر میرا ذہن مدینہ شریف کی طرف چلا گیا کہ دیکھو ایک چھوٹی جی بستی تھی اور اتنے قوم مالکہ کا ایک آدمی یثرب نامی آ کے بسیا اس بارو اس بستی میں یثرب کیا جاتا سی مگر ہونا سی مدینہ طیبہ میں پاک شہر اور یہ سارا جڑا ہے مقام اور مرتبہ حاصل ہوا بے بجائے یثرب طیبہ اور تابہ ہو گیا پاک شہر یہ صرف برکت اللہ دے رسول علیہ السلام باد صبا جو آج بہت مشک بار ہے شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام یہ باتاں با مدینہ او زمین اور اکا بطیب رسول اللہ تابہ نسیمہ عمل مسک والکافور وسندل رتبہ مشک استوری امبر کیڑی شیاں او زمین دے مقابلے جتھے اللہ رسول دا ذکر ہوا اور حضور پاک دی زلفاں پاروں خوشبو پھیلی تو یثرب تو مدینہ بن گیا اور جس عمل نے انہیں مرتبہ اور مقام دیتا ہجرت ہے اور ہجرت دل بارے سورہ نساء میں حضرت پڑھی بہت بڑا مقام ہے اور رسول اللہ پیدا مکے ہوئے مکہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک ساری زمین جو پیاری زمین ہے رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع دے شہروں باہر ایک ٹیلے تے کھڑے ہو کے آخیا مکہ اللہ نو ساری زمین تو پیارا اور تو خدا دے نزدیک سب تو اعلی مرتبے کی زمین ہے اگر اس قوم نے مینوں مجبور نہ کر دیتا ہوں تو میں کدی بھی چرچوں نہ نکلتا ایڈا بڑا امتحان کہ اللہ دا شہر اللہ دی مسجد اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے چھڑ دیتی اور مدینہ شریف دا سفر کیا ہجرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جدوں اپنی کتاب لکھی تو دے اندر پھر لکھ دے مسلمانوں نے تاریخ کتوں شروع کی تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماؤندے اس ویلے لوگوں دے سامنے سی بے ایس سال جو نبی علیہ السلام نبی مقرر ہوئے ایس سال حضور کی وفات ہوئی مگر انہاں چوں کوئی جڑا سال سی پسند نہ آیا ہجرت دا اس 17واں سال سی اور زمانہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب دا سی بہت ساری چٹھیاں آندیاں کئی چیک پیش ہوندے تو یہی پتہ نہ لگتا بھی یہ شعبان ہون دا ہے آن والا ہے کیڑا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کوئی تاریخ مقرر کرنی چاہیے پتہ چلے بھی کہڑے سن کی گل ہے پچھلی ہے آن والے دی تو سوچنا شروع ہوا پھر یہ کتوں شروع کیا جائے تو علماء اسلام لکھتے بھی چار ہی وڈے قصے جنہیں ایک نبی علیہ السلام پیدا ہوئے حضور دا مورد سی ایک پھر اللہ تعالیٰ نے آپ نبی مقرر کیا مبعث سی پھر ہجرت سی اور آخر تے وفات سی کس دنیا نے چھڈیا تو وفات اور جڑے سی پیدائش نے دونوں چھڈ دیتا بھی نہیں وفات نال خواہ مخواہ حضور دا جانا یاد آؤ گا غمگین ہون گے مسلمان
اور پیدائش دا ان کوئی پک نہیں کہڑے سال کہڑے مہینے سے رولا ہی رولا ہے۔ یہ جدی گل ہے بھی لوگ اپنی مرضی نہ 12 ربیع الاول مناتے پھرتے، کسے بڑے تو بڑے امام نہ پتہ لگا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انی مدت بعد آخر رہے عاشورے والے دن پیدا ہوئے، امام سیوطی آندے رہے رمضان شریف پیدا ہوئے، تو میلاد بے شک مناتے رہن، سر پیر کوئی نہیں، دو ہی پکے کم سی بھی آپ نبی مقرر ہوئے اور ہجرت۔ تو پھر ہجرت جڑی سی نا اتنے سب کی نگاہ ٹکی، اور مشورہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہ عمر انہاں سارے دنوں تو چھڈ کے نا ہجرت، اور مسلمانوں نے انہوں پسند کیتا بھی واقعی ہجرت ہی اسلام دے غلبے دا آغاز ہے۔ پہلا اسلام مظلوم رہا، مسلمان ماراں کھاندے رہے، کفار دکھ دیندے رہے، مگر ہجرت تو بعد مدینہ طیبہ ایک ایسا مرکز مل گیا جتھے اسلام دا پودا جا کے اس زمین جنہیں لہ لہا اٹھا۔ مکے سڑیا بسا کوئی پھل نہیں سی دینا، کوئی ودا نہیں سی، مارا ہی مسلمانوں کے حصے سی، مگر مدینہ شریف سے جانے جی ایک پودا جڑا نا پھل پھل لے آتا، کر کر روشنی اور نور ہو گیا۔ مدینہ شریف سارا مسلمانوں کا شہر بن گیا۔ مدینہ تو نبی کہنے لگے اللہ دے رسول اس یہ ہونا چاہیے۔ پھر آیا بے ہوں یہ مہینہ کہڑا چنیا جائے، یہ مشورہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیتا کہ محرم دا مہینہ، حالانکہ نبی علیہ السلام دی ہجرت جڑی ہے وہ ربیع الاول ہوئی سی، ربیع الاول تو شروع کرنا چاہیے سی کہ 12 ربیع الاول سی جدوں نبی علیہ السلام جا کے قباء ٹھہرے سی، مکے نکل کے جڑا مدینہ شریف دے کول قباء بستی ہے، اتنے پہلا آپ بنی عمر بن عوف کو جا کے ٹھہرے، مسلمانوں کا جو بھی قبیلہ بن گیا، اور 14 دن اللہ دے نبی نے مدینہ شریف جان تو پہلا اتنے قیام کیتا، اور قباء نوں سمجھو شرف حاصل ہویا کہ اتنے پہلی مسجد اسلام دی جڑی سی رسول اللہ نے اپنے ہاتھ نہ بنائی، مدینہ شریف دی مسجد بعد جا کے بنائی، قباء دی مسجد دی سرکار نے خود بنائی، اور مرتبہ دا اتوں تک ہو گیا۔ بعد جا کے ایک موقع تے منافق جڑے سی اسلام تے لوگ گھس گیا، مگر دلوں مسلمان نہیں سی، انہاں شرارت دے طور تے قباء دی مسجد دی رونق گھٹ دے ایک نال ہی مسجد بنا لی، وہ بھی بڑی سونی ستھری مسجد جہاں پتہ چلتا میرا عمل کی شکل نہیں دیکھنی چاہیے، میں نماز ایک آدمی رکوع سجدے کرتا دوجا بھی کرتا نہ ویکھن نہیں کچھ، ایک دی رد ہو رہی ایک دی قبول ہو رہی، جی جی ایک لاش مردہ ہے تو بالکل اسی طرح کا سونا چٹا گورا بندہ پیا جانا نہیں، منافق اور بے ایمانہ دے عمل کی اخلاص نہیں، اللہ واسطے نہیں کرتے، اس رد ہے۔ مسجد انہوں نے بنائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے تبوک دا ارادہ رکھتے سی، لشکر تیار سی انہوں جانتا، انہوں نے آخیا کہ یا رسول اللہ جاندے جاندے اس مسجد نماز پڑھ دیو برکت ہو جائے، اسی اتنے نماز پڑھ لیا کریے۔ نبی علیہ السلام بھی فرمایا بھی ہوں تو میں تیاری چ واپس آ کے پڑھوں، واپس آنے تو پہلا اللہ تعالیٰ نے رستے سورۃ توبہ اتریا کہ مسجد کفر کا گڑھ ہے، اور بالکل مسلمان پھوٹ پاؤن لی ہے، یہ شرارت کی نیت نہیں، یہ مسجد نہیں، یہ کوئی نہیں کھلنا، لا مسجد اسسا علی التقویٰ من اول یوم، وہ مسجد جڑی قباء چ بنی سی نا، اور جہی بنیاد تقویٰ تے ہے، وہ گارے اٹیاں نہیں بنی، وہ نبی دا تقویٰ اور صحابہ کرام دا خلوص اور اللہ واسطے محبت ہے، وہ نیت، وہ مسجد لے کے اب تسی وہ کھڑے ہو، یہ بالکل نہیں نماز پڑھنی۔ حضور نے پھر بندے بھیج دیتے میرے جان تو پہلے آگ لا کے ساڑ دیو، انہیں میں لوگ اندازے نہ دس دے بیٹھے مسجد ضرار سی، نشان مٹ گیا، مسجد قباء رہ گئی، تو اللہ نے انہوں آخیا کہ وہ مسجد جی بنیاد تقویٰ 14 دن حضور نے بنائی، اور ہوں وہ درجہ ہے کہ آدمی مدینہ شریف جائے وضو کر کے مدینے اتنے جا کے قباء 2 رکعتاں پڑھے، وہ ثواب عمرے دے برابر ہے۔ اسی عمرے نوں ترستے ہیں کنا درجہ پہ وہ مسجد چھوٹی جی جی ہے وہ اندر 2 رکعتاں پڑھنی عمرے دے برابر اللہ دے رسول نے بس صحابہ نے فرمایا۔ تو ہجرت یہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہجرت دا مقام جڑا نا مہینہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دسیا، محرم پھر حضرت عمر رضی اللہ عثمان رضی اللہ عنہ دسیا کہ ذل حج جڑا وہ حج ہوندا، حج تو فارغ ہو کے قافلے جڑے واپس جانے شروع ہوندے نا وہ پھر محرم تی ہوندے، کچھ نکل گیا کوئی جا رہے ہوندے، اس تو مسلمانوں دے سال دا آغاز اتوں ہی ہونا چاہیے جدوں اعلیٰ ترین عبادت سر انجام دے کے لوگ واپس لوٹ گئے۔ 17 ہجری سے حضرت علی رضی اللہ عنہ مشورے نہ ہجرت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مشورے نہ محرم دا مہینہ چنیا گیا، یہ تاریخ مقرر ہو گئی، اور تاریخ اس واقعہ تو شروع کی جاتی ہے جڑا کسی قوم کی نظر بہت اچا ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام دا طوفان ہویا تو بہت مظفر لوگ طوفان نوح تو تاریخ لکھتے رہے کہ اتنے سال ہو گئے طوفان نوح،
عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جی عیسائیوں نے میلاد المسیح بن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہے، اتوں سالوں نال چل رہے۔ ہندو لوگ بکر ماجود اور بکر ماجید دے تخت بہن تو آدھا برادا بکر ماجید سب تو بڑا بادشاہ سی، وہ تخت تے بیٹھا، ہر قوم چنوی کرنوں نہیں جی۔ تو مسلمانوں نے ہجرت نو جلیا، ہجرت بہت بڑی گل چھوٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا قرآن میں بہت ذکر کیتا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسلام جڑا ہے بھی اپنے تو پہلے سارے گناہ مٹا دیندا، ہجرت بھی اپنے تو پہلے سارے گناہ مٹا دیندی۔ حج بھی تین عمل کیا ہے، اسلام، ہجرت اور حج، یہ اپنے تو پہلا سارا دفتر جڑا اللہ تعالیٰ قلم پھیر دیندا تے نویں سرے تو ہن جڑا عمل کرے کرے۔ تو ہجرت ایک تے میرے بزرگوں دوستوں ظاہری ہے، وطن چھڑنا وہی بڑی گل ہے کہ اپنا کاروبار جمن پور جتے بال بچہ جائیداد زمینہ چھڑ کے بندہ تر پیندا، پردیس ہے، اللہ جانے اتنے دے حالات کی ہوں، مگر ایک باطنی ہجرت ہے جڑی اسلام دا اصل مفہوم ہے۔ اسلام جے ایک لفظ سمجھو ہجرت، کچھ اور نہیں مانا دا، سارا اسلام ہجرت ہے۔ ہجرت چھوڑ دینا، کنوں چھڑ دینا، دو ہجرت اللہ نے کہا مہاجرن اللہ ہے ورسول ہے۔ جب تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے جے اسے دو ہجرتاں کر دے، دو چیزاں جڑیاں نا انہاں سفر کر دے جے، دونوں چھڑ دیں دے۔ کتاب پوری لکھی امام ابن قیم رحمۃ اللہ طریق الہجرتین کہ دو ہجرتاں کا طریقہ کریا۔ اللہ دی طرف ہجرت ہے کہ اللہ تو سوا جنیاں نوں لوگ پوج رہے ہیں، انہوں دیاں نیازاں دے رہے ہیں، انہوں سجدے کر رہے ہیں، انہوں پکار دے، سب نوں چھڑ کے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، سب نوں چھڑ دینا اور صرف اللہ والوں منہ کرنا، اے ہجرت اللہ کہ اللہ تو سوا جنہیں معبود ہے کڈو دلوں۔ جے اجے بھی دربار یاد ہے مکے بھی آکھنا میں نہیں داتا صاحب دے حاضری دیو، لعنت ہے جو حج مرضی، اجے بھی تانوں دوسرے آستانے نظر آؤندا ہے۔ تو پہلی ہجرت ہے کہ جنہیں بھی پوجے جاندے سب نوں دماغوں کٹو کہ سوائے اللہ دے بعد دے کوئی لائق نہیں۔ اور دوسرا ہے کہ راہبر اور پیشوا جڑا کہ طریقہ کدا پوچھنا اور وہ چلنا وہ محمد رسول اللہ، رسول کی طرف ہجرت ہے۔ اس تو لا الہ الا اللہ پڑھنا کہو یا اسلام کہو یا ہجرت کہو، مانا ایک کہ اللہ تو سوا سارے معبوداں نوں ترک کرنا اور اللہ تعالیٰ دے ول نوں رخ کرنا، تے نبی علیہ السلام تو سوا پھر کسی نوں مرشد اور پیشوا نہیں مننا۔ سب دیاں گلاں جڑیاں حضور دی کسوٹی تے پرکھیاں جانگیاں، بڑے تو بڑے دی گل حضور دی گل نہ ٹکرا دی تو منہ تے ماری جانی، کسی دی نہیں منی جانی، بھاویں وہ صحابی ہے یا امام ہے، انہاں دا سارا ادب احترام اس پاروں میں حضور دے پیراں دی خاک ہے، ورنہ آپ نہ انہاں دا ٹکراؤ کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نہ انہاں دا ٹاس پایا جائے ایک پاسے حضور ہون تے ایک پاسے کفر۔ تو دو ہجرت اصل سے وطن کوئی چھڑ دے وچوں یہ دو کام نہ کرے تو ہجرت کوئی نہیں۔ انہیں وطن چھڑیا صرف تکے کھانا بڑا لبنا کچھ نہیں۔ اس تو ہی صحیح بخاری دی حدیث جس تو امام بخاری نے اپنی کتاب نے شروع کی کڈی پیاری کہ آپ نے فرمایا سارے عملاں دا دار و بدار نیت ہے، نیت نہیں نا اندروں ٹھیک کہ مسجد بنائی تھی انہوں نے بالکل ادا جی جی کبا دی ہے پھر چھڑواتی گئی۔ اس طرح ہی آپ نے فرمایا من کانت ہجرت الی اللہ و رسولہ، جن نے ہجرت کی وطن چھڈیا اللہ رسول دی خاطر فہجرت الی اللہ و رسولہ، او دی ہجرت اللہ رسول دے کھاتے چ ہے، انہوں ثواب ملے گا۔ ومن کانت ہجرت الی دنیا یصیبہ، جن نے وطن چھڈیا بھی دنیا کا کوئی مال حاصل کرنا مدینے جا کے، اب مراد نہیں صاحبہ جا یا کسی عورت نہ محبت ہے وہ ویکھیا مدینے چلی گئی بھی پیچھے آ گیا، ہویا بھی ادا ہی وہ شخص پھر مہاجر ام قیس ہی اخواؤں سی، نہ ہی وہ پی گیا بھی اللہ رسول دا مہاجر نہیں ام قیس دا مہاجر ہے، یہ پیچھے آیا حضور نے خطبہ دینا پیا کہ آپ نے فرمایا فہجرت الی مہاجر آیا جدھر ہی ہجرت کی انہوں نے پھر وہ پلے پہنی شاید دنیا یا عورت خدا نہیں لبنا۔ تو ہجرت بہت بڑی شے ہے، کلمے دا مفہوم ہے کہ سب نوں چھڈ کے اللہ دا بندہ بن جانا اور سب دے امتی اور پیرو ہونے کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لینا۔ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، حضور تو سوا پھر مختار پیشوا کوئی نہیں، یہ حقیقی ہجرت ہے۔ اور جنہاں لوگوں نے کی انہوں نے بارے اللہ تعالیٰ فرماؤں وَمَن يُهَاجِرْ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کتنا ثواب بیان فرمایا اگر کوئی اپنے گھروں اس نیت نہ نکل پیا میں اللہ رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، میں سارا کاروبار چھڑ رہا صرف رب رسول کی خاطر، ثم یدرک الموت، پھر مدینے میں نہیں پہنچا رستے کی موت آ گئی۔ یہ بھی ایک صحابی کا تذکرہ حدیث سے قرآن مجید نے فسرا کیتا جو بیچارہ چلن دے قابل نہ رہا، مگر جدوں نے قرآن مجید سنیا کہ سوائے بے بس لوگوں نے جڑا مکے چ مر گیا نا انہوں اللہ تعالیٰ دے فرشتے ایسے ہی مار دے پوچھتے فی ما کن، یہ کہڑا اسلام سی کہ تسی ایسے ملک چ رہے مکے چ رہنا، صحابہ
یہ اسلام تھی کوئی کہ اتنے قانون شریعت کا نہیں سی چلتا، تھی اتنے رہتے تو کہنے لگے کنا مستضعفین فی الارض، اسی یہ زمین بے بس ہی۔ تو فرشتیاں نے مار مار کے آ لم تکن ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین تنگ ہو گئی، کتنے نکل جاتے جنگلوں نکل جاتے پہاڑوں، یہ بےغیرتی سی بھی تھی ایسے ملک چ رہ رہے سی جتنے خدا کا دین نہیں چلتا۔ حالانکہ اللہ نے اگے رعایت بھی دیتی بھی جڑے کمزور آ بچے آ نہیں کوئی انہوں نے موقع نکلتا انہوں نے معافی، مگر اس صحابی نے جو سنیا انہوں نے کہا یار میں اس پاروں مینو استطاعت حاصل ہے، تھی میرا منڈا چک کے بچے چل سکتے، اس تو میں خود نہیں چل سکتا تو مینو مکے کر دیو۔ اللہ تعالیٰ دے ایتاں بیان کر تو بعد پھر نہ میرے واسطے درست نہیں رہا، تو بچوں نے اٹھا لیا اور تنعیم تک پہنچے جی تو عمرے کا احرام بن لیا ہم لوگ، اتنے پہنچا تو فوت ہو گیا۔ اللہ نے قرآن تو اتارا کہ جڑے لوگ اللہ رسول کی خاطر وطن چھڑ دیں ثم یدرکہ الموت، پھر انہوں موت ہی بشک آ جاتی ہے، قد وقع اجر اللہ، انہوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ لازم ہو جاتا، لکھ لینا اللہ کہ یہ ثواب نہیں کون ہے بیچارہ نیت نیک نہ چل پیا۔ تو ہجرت نے مدینہ شریف نو بڑا مقدس اور محترم بنا دیا، مگر اس بارے مسلمانوں جی ہو ہر گل بہت ساری شہر رل گئی، یہ جی بہت ساریا مل گئی جنہ چ بھی ہے، بہت لوگ یہ تو استدلال بھی کرتے، اچھے بڑے لوگوں بھی یہ گلیں لکھیاں کہ کفار جدوں جمع ہوئے نا یار اس نبی کا کام ودتا جاتا، دنیا مسلمان ہوتے یہ کوئی خاتمہ کریے، تو ایک مکان سے کٹھے ہوئے تو ایک بڑھا آدمی بھی آ کے دروازے کھڑا ہو گیا، انہیں پوچھا تو کون ہے؟ انہیں کہا میں شیخ نجدی ہوں، تو مینو مشورے شریک کرو تو کوئی اچھی رائے تمہیں مل سکتی۔ انہیں پھر صلاح دنیا شروع کی، کسی نے آخیا نبی علیہ السلام نے کسی مکان سے بند کر دیو، وہ کہن گا کوئی رائے نہیں، وہ منن والے آؤ گے زبردستی چھڑا کے کر لے جان گے، یہ کوئی اچھی رائے نہیں۔ سارے اس طرح آخر رہے، کسی نے آخیا اپنے وطنوں کڈو یار، اپنا تو رولا مکاؤ گا جتنے مرضی جاوے، انہیں آخیا ایڈا قابل آدمی ہے، زبان سے ایڈی تاثیر ہے، باہر جانا تین دنیا ساری نو اپنے نال لا لینا، مڑ کے چڑھائی کر کے آ کے تھوڑا شہر چھین لینا، یہ بھی کوئی عقل کی گل نہیں۔ ابو جہل پھر بولیا کہ میری رائے ہے بھی ہر قبیلے چ ایک آدمی جوان جڑا وہ چھانٹو، وہ سارے اکٹھے نبی علیہ السلام پہ حملہ کرن، آپ قتل کر دین، انہیں سارے قبیلیاں نہ پھر بنو عبد مناف جڑے نا لڑائی مول نہیں لے سکتے، اور آ جان گے اس گل سے چلو خون کی قیمت لے لیجیے، خون کی قیمت دے دیں گے، حملہ سارے قبیلیاں دے بندے کر۔ تو نجدی بڑھا بولیا بالکل برائے جڑی اس جوان نے دیتی ہے وہ ٹھیک ہے، یہ تو زیادہ بہتر کوئی نہیں۔ ساڈے دو جڑے سعودی حکومت ناراض ہے بے نجدی جڑے کوئی کافر ٹولا ہے حضور دے گستاخ، انہوں نے بڑا فائدہ، وہ آدھے ویکھیا شیخ نجدی سی، نجدی بڑھا بن کے آیا سی، انہیں مشورے سارے دیتے، اس جڑے نجدی نے وہ شیطان، توبہ توبہ توبہ، درمیان گل آ گئی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ اللہ ساڈے شام برکت دے، ساڈے یمن برکت دے، لوگوں نے آخیا سارے نجد برکت دے، آپ نے نہیں دعا کی، پھر دو باری آخیا شام سے برکت دے، یمن سے برکت دے، نجد دا آخیا نہیں، تیسری باری آخیا تو آپ نے آخیا اتنے بڑے زلزلے آ بڑے فتنے آ شیطان کا سنگ اتوں نکلنا، یہ بھی بڑا ہتھیار ہے لڑائی کا۔ مسلمانوں نے بڑا اچھا کام لبا بے حضور کی کوئی گل لب کے انہوں غلط وہ مانا لے کے آپس کی لڑائی نا ورتے رہو، تو یہ بھی استعمال کر لے۔ دیکھو شیطان نجدی آیا سی بن کے، ایک نجدی آپ نے دعا نہیں کی، تو شیخ نجدی جڑی گل تو سرے تو ختم کرو کہ کوئی چیز نہیں، بالکل ایک قصہ میں بناوٹی ہے، کوئی بڑھا نہیں آیا نہ انہیں کوئی مشورہ کیا، کافران نے اپنے طور سے ضرور اصلاح کی، ابو جہل کی گل انہوں نے پسند آئی، اینی گل جڑی ہے ٹھیک ہے، باقی وہ بڑھے بڑھے کی کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نجدی کی دعا نہ کی، اج اسی نجد کے علاقے نو آنے ہیں جتوں یہ حکومت کرنے والے لوگ آئے، مگر عرب 30 دے قریب نجد ہے، نجد ہر وہ علاقہ جڑا دوجی زمین نہ اچا ہوئے، نیویں زمین ہوئے پست، انہوں عربی زبان سے غور آندے، جڑے علاقے دوجیاں نہ اچے، یمن تو شروع ہوندے عراق تک بے شمار نجد۔ اللہ نے دے رسول نے جس نجد کی دعا نہیں کی، وہ دوجی جگہ یہ ہوئی گل بالکل کلیئر ہوندی کہ عراق لی نہیں کی، یمن لی اور شام لی کی، جدوں کیا کہ یا رسول اللہ نجد عراق لی کرو، فرمایا نہیں، اتنے فتنے زلزلے، اور باقی تاریخ نے مہر لائی کہ اسلام کے جن فتنے شروع ہوئے عراق تو شروع ہوئے۔ حضرت عثمان رضی کے خلاف بھی پہلے جڑے لوگ اکٹھے ہوئے اور اتوں رل کے آئے عراقی سی، اور بعد حضرت علی رضی جنیاں جنگاں جمل صفین نہروان سب عراق سے ہوئی، امام حسین رضی کا قتل بھی اتنے ہوا۔ عراق فتنیاں کی سرزمین ہے، مگر یہ بھی کوئی مانا نہیں بھی جڑا بھی اتنے جمدا برا، بڑے بڑے نیک لوگ بھی پیدا،
شرارتی لوگ ہے پھر نہ نیلے تے دے لائے الٹ کر لیں دے بجے تسی نجی انہوں نے توبہ توبہ نہ ہوندے اصل سے امام حنیفہ ابو حنیفہ شیطان دا سنگ جڑا عراق چوں گا انہاں سارے تے خدا دی لعنت ہے جھوٹے لوگ ہے کوئی نہیں برے ہر علاقے جو میرے گل عراق دی اے درمیان دی بات آ گئی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام قتل کر لی تدبیر کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا بہت لوگوں نے اجازت دیتی سی مکے بڑی تنگی ہے جان بچاؤ مدینہ شریف نکل جاؤ مدینہ شریف کے لوگ مکہ آ کے بیعت کر چکے تھے مسلمان چلے گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تیاری کی تھی جان کا ارادہ کیتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے تو آپ نے فرمایا ابو بکر تو رک جا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی گل ہے آپ نے فرمایا نہیں مینوں اللہ کی طرف اجازت ملو گی ہجرت کی کہنے گیا صحابہ مینوں پھر اپنا ساتھ یا رسول اللہ نصیب کرو گے فرمایا ہاں تو میرے نال ہجرت کریں گا بندے تھوڑے رہ گئے پھر مکے علی رہ گئے ابو بکر رہ گئے رسول اللہ رہ گئے اس طرح کے چند بندے رہ گئے نبی علیہ السلام نے جب پھر اجازت منگی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے انتظار پھر 2 اونٹنیاں پال لیں انہوں نے موٹا کیتا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی طرف اذن ملیا تو آپ دوپہر دے وقت پھر اپنا چہرہ چھپا کے حضرت ابو بکر نے گھر گئے حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی اس ویلے سانوں امید نہیں صبح شام حضور ساڈے گھر ضرور آتے ہوں سی مگر اس ویلے دوپہر کا کوئی تک نہیں سی آپ گئے پھر آخیا اگر کوئی ہو رہا تو اتنے انہوں نے کھ دے علیحدہ گل کرنی انہوں نے آخیا یار سر اتنے تے اپنے گھر دے جی ایک عائشہ ایک نال وڈی بھن آ جسما اور کوئی نہیں تسی بے فکر دسو آپ نے دسیا بھی مینوں ہجرت کی اجازت ہو گئی پھر انہوں نے آخیا یا رسول اللہ ساتھ نصیب آ گیا ہاں اونٹنیاں جو انہوں نے آخیا ایک اونٹنی تھی یا رسول اللہ لے لو آپ نے فرمایا قیمت نہ انہوں نے آخیا نہیں میں وہاں خدمت پیش کرنا آپ نے نہیں یہ اللہ کے رستے کا سفر ہے یہ میں احسان نہیں کسی کا لینا چاہتا میں قیمت دینا ایک اونٹنی پھر نبی علیہ السلام دی ہوگی ایک حضرت ابو بکر دی ہوگی رات دے وقت پھر رسول کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر نے مکیوں نکلے وہ بھی دروازے تھانی نہیں نکلے پچھلے پاسے کھڑکی سے اتوں نہیں نکلے اور مدینے کا رخ نہیں کیتا کیونکہ مدینہ شریف کے بارے کافران پتہ سی کہ اتنے لوگ مسلمان ہو چکے تو مسلمان اتنے ترے جاندے وہ نہیں کہ بالکل الٹ پاسے نہ چلے غار ثور جا کے پھر 3 دن حضور نے قیام کیا اتنے بھی بہت ساری کہانیاں بن گئی جنہاں چ یہ بھی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کدی اگے ہون کدی پیچھے ہون کدی سجے کدی کھبے تو حضرت رسول کریم علیہ السلام نے ویکھ کے آخیا ابو بکر آ کم تو کی کرنا کدی میرے اگے ہونا تو انہوں نے آخیا یا رسول اللہ کدی تو مینوں ڈر ہوندا کہ اگے نہ کوئی کافر چھپے ہون کدی ہوں پچھوں نہ آؤں اس تو میں نہ آپ اگے پیچھے ہونا میں نقصان پہنچے تو مینوں پہنچے اللہ دے رسول علیہ السلام نہ پہنچے حضرت ابو بکر کی بڑی شان ہے اللہ نے انہوں بڑے درجے دیتے مگر دین جڑا نا یہو جی کمزور گلوں کا حامل نہیں جو کچیاں گلاں ساریاں صاف کرنی تھی اور یہ بڑا اچھا کام جی ہو رہے اس دور برائیاں مگر اچھائیاں بھی ہو رہی ہیں مینوں اس بچے نے صرف 4 جلداں لیا کے جو دیتی ہیں 12 چاہیے صحیح تاریخ تبری امام تبری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کی تھی اپنے دور چ انہوں نے جو لبا نہ کچا پکا انہوں نے سب مسلمان نے اکٹھا کر دیتا آدم علیہ السلام تو شروع کیتا قوموں کے حالات بھی لکھے پھر نبی علیہ السلام دا زمانہ اور دوسری 2 جلداں حضرت جڑے خلیفیاں دا زمانہ سے بنو امیہ انہوں دا زمانہ یہ آیا صحیح تاریخ تبری اور دوسرے حصے کرتے ضعیف تاریخ تبری محنت کی پھر یہ واقعہ آیا بھی چلدیا نبی علیہ السلام کے قدم مبارک جڑے سی نا وہ پھر زخمی ہو گیا پتھریلی زمین سی کہ حضرت ابو بکر نے پھر کندھیاں تے اٹھا لیا یہ بھی بڑے پھر عالم خوش ہو کے سناؤ جڑا بوجھ علی نہ اٹھا سکیا اس وقت آپ نے پھر حضرت علی نو کندھیاں تے چکیا کہانی در کہانی اسلام یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو قصے نے بن گیا گل اصلی دب گئی ہے کہانیاں رہ گئی حضرت علی رضی اللہ سناؤ دے بے نبی علیہ السلام نے ایک رات انہوں نے لیا تو کہنے لگے کوئی مکہ فتح ہونے چاہتے مگر جڑا کتابیں لکھا ہوا ہے بھی مکے ہوں ایک دن کافر جڑے سی وہ نہیں سی نبی علیہ السلام تے حضرت علی گئے تھے کعبے دی چھت تے جڑا بت سی آپ نے آخیا علی مینوں کندھیاں تے اٹھا تے میں بت جڑا اتوں گراواں انہوں نے اٹھاؤن کی کوشش کی انہوں کو نہیں اٹھایا گیا پھر حضرت علی رضی اللہ آپ نے اٹھایا تو آدھے میں بالکل انج محسوس کر رہا تھا اگر آسمان دے تاریاں نوں چھونا چاہواں تے چھو لا پھر میں بت گرایا تو مڑ کے پھر اسی دونوں چھپ چھپا کے اپنے گھروں رات نکل گیا ہے گئی کہانیاں کوئی بت نہیں توڑیا بت مکہ جڑا ادوں ہی گرایا گیا اور وہ کوئی حضرت علی نہیں اٹھایا آپ نہ آپ نے علی نے اٹھایا کسے تو حضرت ابو بکر کا بھی جڑا نا کہ انہوں نے آپ اٹھایا تو غار ثور تک پہنچایا یہ کہانی ٹھیک نہیں صاف کرنا دین نوں بے دین جنی کی اصلیت انہوں رکھو
باقی جڑا انہوں جان دے۔ اے مشکات چ ایک دو چیزاں پڑھنیاں کیسیاں مزیدار اور ساری سمجھو محفلوں کی رونق ہے۔ این عمر ذوکر عند ابو بکر فبکا وقال وجدت انا ولی کل مثل عمل یوم واحد من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالی۔ حضرت عمر رضی اللہ ذکر کتاب ایک دن انہوں دے کول حضرت ابو بکر رضی دی گل ہوئی تو بڑا روئے تے کہنے لگے حضرت عمر بھی میں چاہنا بھی میرا سارا عمل جڑا نا حضرت ابو بکر دا ایک دن دا تے ایک رات دا جڑا عمل ہے او دے برابر ہی ہو جائے، بڑی گل ہے۔ اما لیلۃ فلیلۃ سارا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغار، رات جڑی ہے جدوں نبی علیہ السلام دے نال حضرت ابوبکر غار تک گئے، فلم انتہا یا الیہ قال، جدوں غار تک پہنچے تے حضرت ابوبکر نے آکھیا بھی یا رسول اللہ اندر نہ داخل ہوئے، واللہ لا تدخل حتی ادخل قبلک، پہلا میں اندر جانا، فین کان فی شیء اصابنی دونک، جے اتھے کوئی شے ہوئی سپ ٹھواں تے مینوں تکلیف ہوئے، فدخل فکساہ، گئے انہوں صاف کیتا، ووجد فی جانب نقبن، ایک پاسے دیکھیا بھی کوئی سوراخ ہے، فشک ازارہ وسدہا بھی، اپنا تہ بند پھاڑیا تو سوراخ جڑے سے بند کیتی، باقیا من اسنان فالکم ہمارے جلے دو سوراخ رہ دے، انہاں پھر کپڑا نہ رہا تے اپنے قدم ہی جڑے سی پاؤں وہ رکھ دیتے، بند کیتا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل، پھر آکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آ جاؤ، فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام آ گئے، وضع راسہ فی حجرہ ونام، حضرت ابوبکر دی گود سر رکھ کے نبی علیہ السلام تے سو گئے، فلودغ ابوبکر فی رجلہ من الجحر، ایک سوراخ تو سپ نکلیا، انہیں حضرت ابوبکر نے دسیا، ولم یتحرک، مگر آپ ہلے نہیں، حوصلہ کر کے بیٹھے رہے، مخافۃ ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خیال تو کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے پریشانی نہ ہو آپ جاگنا، فسکت دموع علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ زہر دے اثر پاروں پھرنا، اکھاں چوں آنسو نکل گیا، وہ نبی علیہ السلام نے مبارک چہرے تے گرے، فقال ما لک یا ابا بکر، آپ بھی جاگے پوچھا ابو بکر کی گل ہوئی، قال لو دیکھ تو حضور میں نے دس لیا، فدا کا بھی امی میرے ماں باپ قربان ہوں، فتافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے لب مبارک لایا، فذهب ما یجد، جڑی تکلیف سی جاندی رہی، ثم انتقض علیہ، مگر پھر جدوں وکانا تھا موتی وچ کوئی نہ نعوذ باللہ، ان میں پنجابی لوچ چلنا ہی کہہ دوں گا نا، وچ ایک لوچ، قصہ سارا جھوٹا، مگر پھر بھی زہر نہیں پھیلانا، راوی ہٹیا بھی وہ اس وے ٹھیک ہو گیا، مگر بعد جو زخم پھر جڑا سی نا پھٹ گیا، جو زہر اثر کر گیا مڑ کے، یہ ہوئی ابو بکر دی موت دا سبب بنے۔ دیکھو ایک پاسے اللہ دے رسول علیہ السلام نے تواڈے سامنے حضرت علی دی اکھاں تے اللہ مبارک لایا، گل نو سوچیا کرو، وچ ایک گل تے زہر کھول دیندے بھی ادھر ہویا تے اکھاں نہ مڑ کے دکھیاں۔ خیبر دے دن اللہ دے رسول علیہ السلام نے آکھیا بھی کئی لوگ گئے، فتح ہوندی کوئی نہیں، کل میں جھنڈا ایسے شخص نو دیوں گا جس نال اللہ رسول محبت رکھ دے، تے او اللہ رسول نال محبت رکھدا، تے صحابہ کرام آندے سی سارے نہ رات بیٹھے تھاں تھاں سوچتے رہے بھی وہ بندہ کون ہو سکتا، ایڈا وڈا سرٹیفکیٹ کہ وہ اللہ رسول نال محبت رکھدا تے اللہ دا رسول وہ نال محبت رکھ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے مینوں امیر بندا کدی شوق نہیں ہوا، مگر اس دن میں بھی چاہتا رہا بھی مرتبہ بڑا مینوں جھنڈا مل جائے تو بڑی گل ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماؤندے میں پھر لباس لگا کے ہتھیار پہن کے سویرے اگے پھریا تریا، مگر نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا علی ابی طالب کتنے، علی نو بلاؤ، اکھاں انہوں نے خراب سی، پڑھ کے لیا، رسول کریم علیہ السلام نے لا مبارک گئے، صحیح واقعہ، اکھاں ہو گئی ٹھیک، اور پھر آدھے پوری عمر میری اکھاں کدی نہیں ٹھیک خراب ہوئی، اے رسول اللہ دے لب دی برکت ہے، مگر دجال راوی آندا ابو بکر دا اسے ٹھیک ہو گیا، بعد پھر زہر اثر کر گیا اور وہ پھر ان کی موت دا سبب بنے۔ واما یوم، یہ حضرت عمر نے سنائی آج رات ہے ابو بکر دی، یار میرے سارے عمل جڑے نا وہ اللہ لے لے، اس رات دا ثواب مینوں دے دے، نہیں بڑی گل تے دن جڑا انہاں آکھیا کو دن ورگا دن ہوے مینوں نصیب تو بھی میرے سارے عملاں تے پاری۔ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب وقالوا لا نؤدي زکاۃ، دن دا ذکر کیتا کہ جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی ہے اور حضور اس دنیا تو رخصت ہوئے،
تے عرب دے بہت قبیلے پھر کافر ہو گئے اور انہوں نے آخیا زکات دی چٹی اسی نہیں بھرنی، نبی پاک نے سارے کو لئی سی، اسی ہن کسی نے زکات نہیں دینی۔ وقال لو منعونی قالا لجاہدت معہ، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ اللہ دی قسم اگر یہ اونٹ دا گوڈا بن دی رسی جڑی سی نا وہ بھی روکن گے نا بھی یہ نہیں دینی، میں تد بھی جہاد کروں گا، یہ زکات کو ایسا آپ کر کھانی غریباں دا حق ہے۔ فقلت یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فی الناس ورفہم، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں کہ اللہ دے رسول دے خلیفہ تو کچھ نرمی کر، تے لوگاں دے حق سے نا کوئی اچھا نرمی نہ رویہ اختیار کر، چلو کلمہ دے پڑھ دے، نماز پڑھ دے، زکات نہیں دیندے تے جنگ کیوں کرنی؟ فقال علی جبار فی الجاہلیت و خوان فی الاسلام، تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ تو کفر دے زمانے چ ایڈا دلیر ہوندا سی، میں نبی نو قتل کر رہی تریا پھردا سی، تے ہن اسلام تے وقت آیا تو ہن بزدلی وکھاؤنا کہ ابو بکر بھی بہ جائے آرام نال، انہ قدن قتل وہی و تم الدین، وہی آنی بند ہو گئی اسمان تو، دین پورا ہو گیا، اللہ دا رسول مکمل دین کے دے کے رخصت ہو گئے، ینقص وانا حی، میرے زندہ ہوندے دین جڑا ان کمیاں بیچیاں لوگ کرے کبھی نہیں ہو سکتی۔ باقی حضرت ابوبکر دا دین ایسا ہی ہے کہ بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بہادری دکھاؤنا نہیں کہ بڑے بڑے آدھے یار کلمہ تے پڑھ دینا چپ کر کے اینا ہی گزارا کر لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا ایک بندہ بھی میرے نال نہ ٹریا تو میں کلا ہی تلوار لے کے چلوں گا، میری زندگی چ اسلام کے لوگوں نے رد و بدل شروع کر دیا۔ تو علماء کہیں سی کہ اگر اس دن ابو بکر نہ کھڑا ہوں اور بعد مامون دے زمانے دے امام محمد بن حنبل نہ یہ دو بندے نہ کھڑے ہوں اسلام شاید بداج دا حلیہ ہی بگڑ جانا۔ ادھر حضرت ابوبکر جرأت دکھائی، ادھر امام محمد بن حنبل نے تین حکومتاں میرے بھرا اور عزیزو اس طرح گزریاں، میں روزانہ دربار بلایا جاتا ہے جیل چوں، ننگی پیٹھ تے نویں جلاد اور نویں کوڑے جڑے تھے لمبے پیٹھ تے برسائے جاندے، اور تاریخ سے ہوتا اگر وہ ہاتھیاں نو مار ماری جائے نا وہ بھی چنگاڑ اٹھ، تو امام روزانہ 10 کوڑیاں تو بعد چھڑ دے بدن چوں خون بہندا اور جا کے اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھ دے۔ تو سرکاری مولویوں نے آخیا احمد تیری نماز نہیں ہوتی طرح تو خون وگدا، انہوں نے ایک شرعی مسئلہ بیان کیتا کہ حضرت عمر جو زخمی ہوئے تو 3 دن ان کا خون وگدا رہا سی، اسی حالت نماز پڑھتے رہے، تسی آرام کناریاں تے بیٹھے تماشا ویکھدے تھے، اسی خدا دے دین دی ماراں کھانے تسی فتوی دیندے تہاڈیاں نمازاں نہیں ہوندیاں۔ اوتے ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری کی بات کی کہ مسئلے دی دلیل دتی نا انہیں حضرت عمر دی، ورنہ امام کہہ دیندے نا تسی کستوریاں مل کے نماز پڑھو تو میں خون مل کے نماز پڑھاں میری نماز اللہ دے نزدیک تہاڈے نال بہتر ہے، تسی اپنے آپ کو بچایا اور دین لیے کوڑا نہیں کھاندے۔ تو یہ دو بندیاں دی ہمت نوں داد دتی کہ شاباش ہے انہاں دے۔ حضرت ابوبکر ادن کھڑے ہوئے جدوں عرب زکات تو پھر گئے، تے امام محمد 3 حکومتاں مار کھادی، تے مڑ کے اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے فتح دیتی، مڑ کے حکومت نو چکنا پیا، اور چکنے لی بھی اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا۔ بھی درمیان گل ایسی پیاری ہے جس میں بہت مسئلے حل ہوندے، ایک نواں مسئلہ ایک فرقہ کٹ دا پھر لوگوں تنگ کر رہا بھی منو، جڑا نہ دین چندہ نہ وہ ذکر کسے ماں اپے ہی بنا لینا، انہوں پھر ٹیسٹ بنا لینا بھی 11ویں دینا تکنی، پہلا سوال ہی نہ نماز نہ روزہ نہ کرنا، 11ویں جو اس غریب نے آخیا یار مینوں یار بس اتوں ہی تیرا پتا لگ گیا تو کوئی مسلمان، اسے تو بدعت جڑی ہے لعنت ہے بھی کوئی ایک گل کر دے جنوں دین بنا لیں روزانہ مسلمانوں کا امتحان شروع کر دیں کون نال ہے کون۔ روم چوں عیسائیاں دی قید چوں بہت سارے قیدی چھڑا کے لے مسلمان حکومت عیسائیاں کو چھڑا رہا ہے، مگر جب اتنے مسلمان حکومت آئے تو بہ گئے قاضی احمد بن دعا دوریں کہ دسو قرآن مخلوق ہے یا نہیں، اج تک بڑے بڑے پڑھیا لکھا نہیں پتا لگتا بھی کی مسئلہ، وہ انپڑھا نو پوچھن وہ غریب دے نہ دسن بھی مخلوق کوئی کہے تو چھڑ دین، جی آ کے مینوں نہیں یار پتا جیل بند کر، کافراں کو چھڑا رہن آپ جیلاں پڑی گا۔ اس ایک بڑھا شیخ پیش ہے نقطے کی گل جس میں کئی فتنے ختم ہوندے بھی اللہ رسول نے یار مسئلہ کیتا کیوں تسی ایک مسئلہ کر کے اتنے دین دی بنیاد رکھ لیں گے۔ اور جیسے شیخ پیش ہویا کہ قاضی نے سوال کیا، احمد نام سی قاضی بڑا عالم سے بگڑ گیا کہ بابا دس قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، وہ عالم سے جنہوں پوچھا محدث انہیں کہا نہ رولا پیارا کہ 3 حکومتیں لنگ گیا مار کھان لیا نہ لوگوں نے کوئی پلے پہنتا یہ مخلوق کی ہے غیر مخلوق کی۔ انہیں کہا خلیفہ مینوں قاضی کو سوال کرنے کی اجازت ہے؟ انہیں کہا ہاں اجازت۔ انہیں کہا قاضی صاحب دسو بھی یہ مسئلہ جڑا
کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں مخلوق ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی علم ہے گا سی، پتا سی؟ انہوں نے کہا ہاں پتا سی، بیان کیتا پھر؟ قاضی چپ ہو گئے، تھوڑی دیر چپ کریا تو خلیفہ بھی سمجھ گیا، خلیفہ نے آخیا بے قاضی دا گھوڑا گدھا بہت تیز آ رہا سی مگر پل سے آ کے بہ گیا، اس سوال کا جواب نہیں آیا۔ اس شیخ نے آخیا رسول اللہ نے پکا پتا سی مخلوق ہے یا تمہوں دو افریقہ پک کوئی نہیں، اپنا اپنا خیال ہی نہ، حضور نے تو یقینی پتا سی، تو پھر یہ ضرورت سمجھی، یہ کوئی لوڑ سمجھی کتے بیان کیتا؟ نبی جاندیا اس مسئلے کو کوئی اہمیت نہ دیتی، کچھ نہیں بیان کیتا۔ تمہوں دونوں نہیں پتا بھی مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق، اپنا اپنا اندازہ، تسی خلق خدا نے مصیبت پاتا۔ تھوڑی دیر تو بعد خلیفے نے کہا کہ نا بھائی میرے قاضی دا گدھا بڑا تیز آ رہا سی مگر یار پول سے آ کے بہ گیا، بابے کی گل کا جواب کوئی نہیں آ، جی ہوں آخے نبی پاک نو نہیں سی پتا کافر بڑے، جی پتا تو آتا وکھاؤ نا کسی حدیث، ساری عمر کدی حضور نے مسئلہ بیان کیتا، کیوں نہیں تہاڈے کو صبر ہویا؟ جنہ دس گیا سی اُنہ ہی رہن دے، وچ پا پا کے نویں نویں مسئلے تے لوگوں کو کافر مومن بناؤ لگ پے، اسے ویلے خلیفے نے حکم دیتا جن نے کہہ جنا بندے چھڈ دیو، تے اج تو بعد یہ مسئلہ کسے نہیں کرنا، اینو بند کرو، کوئی شاید۔ تو حضرت ابو بکر رضی استقامت اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کرنا بڑی وڈی گل سمجھی گئی۔ اچھا یہ نال بھی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے ایک دوسری حدیث تھی، جعلی حدیثوں کا رد بھی درمیان کرنا مناسب، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندی ہیں کہ بیٹھے سے نبی علیہ السلام کو، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت بین راس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری فی لیلۃ ضاحیہ، بہت چمکدار رات سی، چاند بہت خوب چمک رہا سی، بدل کوئی نہیں سی۔ قلت تو یا رسول اللہ حال یکون لأحد من الحسنات عز نجوم السماء، تو میں پوچھا کہ اللہ کے رسول کسی دی نیکیاں اے آسمان دے تاریاں جنیاں بھی ہگیاں؟ قال نام عمر، آپ نے فرمایا ہاں عمر دیاں نیکیاں۔ قال فین حسنات ابو بکر، میرے ابا جی ابو بکر دیاں نیکیاں کتھے؟ قال انما جميع حسنات عمر حسنات واحدہ من حسنات ابو بکر، آپ نے فرمایا عمر دی ساری نیکیاں جڑیاں نا حضرت ابو بکر دی نیکیاں ایک نیکی جیسیاں۔ رواہ الدین و رواہ الخطیب فی تاریخ بغداد فی ترجمہ برائے بن محمد بن برائے بالقاسم البئی بسند عائشہ وقال حدث برائے اسماعیل بن محمد احادیث باطلہ موضوعہ وقال نقل سیوطی فی اللہ المسلمان الخطیب ان قال حدیث موضوع، اے من کرت گلا ہر ٹولے نے ساڈے شیعہ دو ساڈے اٹھے جنی حضرت علی انہوں دی اولاد دی شان جنہ کڑیاں نا وہ بھی خدا بنا دفتر ہزاراں علی جڑا وہ سفینہ نوح جڑا وچ وڑ گیا رجال، دنیا بھی کسر کوئی نہ چھڈی۔ ایک عام حدیث جڑی ماڑی موٹی تھوڑی بہت ہے مگر ہے وہ بھی کوئی نہیں کہ میں علم دا شہر ہاں، علی وہ دروازہ، سنی اٹھے انہاں آخیا یار کسر پوری کرنی چاہیے، انہاں آخیا بنیاد ابو بکر ہے، دیواراں عمر ہے، دروازہ آ رہی ہے تو چھت عثمان ہے۔ ایسے دجال کٹھے ہوئے، کسے شرم نہ کی بے اللہ کے رسول کا نام لے کے جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، خراب کر دیتا۔ اسے تو میں اسلام آباد بھی کٹ ہویا سی مسلمانوں نے کرنا جی میں یار پہلا کمیٹیاں بٹھاؤ، شیعہ بھی اپنی کتاباں جو کچیاں کڈن، سنی بھی کڈن، آپ صلح ہو جانی، یہ کچیاں اینیاں بڑھ گئیاں، دین برباد ہوا پیا، موضوع اور جعلی روایتوں نے سارا دین برباد، اور افسوس ہے اب رونق ساری جڑی مسجداں دی نہ پر جنیاں نا کانفرنس جے فضائل صحابہ فضائل اہل سب رونق موضوعات اور باطل روایتوں پر کچھ نہیں۔ یہ لوگ جنہیں مرتبے دے ٹھیک ہے قرآن حدیث نے دسیا بسم اللہ سارے سر دے تاج ہے، مگر کسی نو حق نہیں کہ نبی علیہ السلام دا نام لے کے نا ایویں جعلی اور موضوع روایتاں بنائے۔ ہجرت دے سلسلے ایک بات جڑی اس زمانے لی مناسب ہے وہ دہرانی ہے کہ سب تو پہلا کسی گروہ نو فیصلہ کرنا چاہیے ساری بنیاد کس شے تے۔ مسلمان بھی اس مسئلے نو بھول گئے، سبق وسر گیا، اور ہون تے فتنہ اینا میں توبہ ساری بربادی کنارے تے آ لگی ہے، اسی ڈبن والے ہی ہیں، بے کچھ بلوچی یا کوئی سندھی یا کوئی پنجابی یا کوئی عربی یا کوئی اجمی ہے، سارے وہ فتنے جنہاں تو اللہ دے رسول نے جان چھڑائی سی کہ نہیں ہجرت جڑی کیتی سی مکیوں وہ خود دس دی سی قبیلہ چھڑ دیتا، شہر چھڑ دیتا، قوم اور برادری چھڑی، ایک بیگانے قبیلے جا کے بس گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس باروں جو ہندوستان نے جی ایک وطن جنہاں دا ایک قوم ہے، جے رنگ ایک ہے تو ایک قوم ہے، جے نسل ایک تو وہ قوم ہے، فرمایا لعنت پہ جو انہاں سارے دی جڑ وڈ کے رسولہ نے ایک ملت بنائی سی جدی بنیاد صرف اسلام ہے، نواں ایک رشتہ کہ ایک مشرق رہ رہا ایک مغرب چ دونوں مسلمان ہیں رسولہ نے من وہ ایک قوم ہے،
اور بالکل نال کر رہا ایک ماں پیو دی اولاد ایک کلمہ پڑھ لیندا کہ نہیں پڑھدا وہ دو کم الگ نسلاں اور رنگاں دے فتنے بالکل کفر ہے اقدا قومیت مسلم کشود از وطن قائم حضرت آندے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جس دن اپنا وطن چھڈیا سی اس دن ہی مسلمانوں دی قومیت دی گرہ کھل گئی سی مسئلہ حل ہو گیا سی کہ مسلمان وطن نہ بندا یا دین نہ بندا وہ بیگانے اپنے بن گئے مدینے والے اپنے حضور نے چھڈ دتا تسی میرے کچھ نہیں لگدے حکمت یک ملت گیتی نور برا ساس ہے کلمہ تعمیر کے حضور نے اپنے پاک علم نہ آ کے ایک ایسی امت پورے جہان پھیلاتی جہی بنیاد کلمے سے کہ کلمہ پڑھنے والے بھائی ہے باقی پاویں کنا انہوں نے رشتہ ہے نسل ایک کیا رنگ ایک کیا کچھ نہیں تاز بخشش آیا سلطان دین مسجد ماسد ہمارو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام کی برکتنا پہلا یہ سی بھی امتاں اپنے عبادت خانے کی نماز پڑھ سکیں تنگیاں سی دین سے باہر نہیں نماز پڑھ سکے کسی عبادت خانے گرجے جا کے یا مندر پڑھو آندے رسول اللہ دی برکتنا 6 شیاں جڑیاں حضور نو ملیاں اور نبی علیہ السلام فرمایا میرے تو پہلا کسے نبی نہیں ملیاں انہاں تے کہ جو الارض مسجد میرے لیے ساری زمین جڑی نا اللہ نے مسجد ہی بنا دی 4 دیواری نہیں مسجد پوری زمین مسجد ہے جتھے تانوں وقت آ جائے اتنے نماز پڑھو ساری زمین ہی تہاڈی مسجد ہے آندے اس دین دے بادشاہ دی برکتنا ساری زمین ساری مسجد بن چکی اس تو سالی کوئی علاقہ پاک نہیں کوئی نہ پاک نہیں کے در قرآن خدا اور راستوت آندا جس ذات دی تعریف اللہ نے قرآن کی تھی رسول اللہ نے وڈیایا کے حفظ جان ہے وہ معود بود جدنا وعدہ سی کہ تیری جان نو کوئی خطرہ نہیں ہجرت سمجھاؤں لگا کیسے یعنی حضور کافران تو ڈر کے نہ گیا وہاں اللہ کا وعدہ سی کہ تو جتھے مرضی رہے اللہ تیری حفاظت کرو گا دشمنا بے دست و پاک ہے بتا ایک مہینے دے فاصلے تے حضور اجے ہوندے سی نا تے نبی علیہ السلام فرمایا کافران تے میرا روب طاری ہو جانا وہ سارے کامدے مرتوں لرزہ برتن شکو ہے فطرت حضور دے روب زاب نہ انہوں دے جسمات کپ کپی تاری پس تراز مسکنے آبا گرے جدو یہ حال سی تے رسول اللہ پھر اپنے وڈیاں دا شہر چھڑ کے کیوں چلے گئے تو گمانداری کیا دا گرے تیرے دماغ چ وار دیتا حضور دشمنوں تو نٹ گئے قصہ گویا حق سے ماں پوشیدان مانا ہے ہجرت غلط فہمیدان آندا کہانیاں سناؤ والے نے سر تو حق نو چھپا لیا اصل گل لکاتی اے جان بچاؤ کا ایک مسئلہ بنا لیا اور ہجرت کا مانا بالکل غلط سمجھا ہجرت آئی نے حیات مسلمت این دے اسباب سبات مسلم ہجرت جڑا کہ اللہ دی خاطر چھڑ دیو سب نو جو رکاوٹ بندا وطن بنے برادری بنے اے مسلمانوں دی طاقت دا سامان ہے دی امت انہاں چری مضبوط ہے جب تک اس گل پہ رہی ہے کہ خدا دے دین لی ہر شے جڑی نا انہوں چھڈن واسطے اسی تیار ہیں از فریب اثر نو ہوشیار باش رافتہ دے راہ رو ہوشیار باش یہ ڈاکہ مار رہا ہے اس مانے کوئی آندا وطن کی پوجا کرو اے سندھ دی خدمت کرو بلوچستان اسلام دی گل نہیں کرتے اسی جے پنجاب جمنے سانو وڈ دے کوئی بلوچستان پیدا ہو گیا انہوں دوسرے وڈن ہے وہ جڑا اللہ نے رشتہ قائم کیتا تسی ایک امت دیں انما المؤمن اخوا اور قرآن پاک اسی پڑھنے مومن پائی اور لیے اخوان بھی نہیں کیا اخوان جڑے دینی پائی بھی ہو سکتے محبت ہے دوستی انہوں نے اخوان اخوا صرف اس پائی نو آندے جڑا ماں پیو تو جمیا ہو اللہ نے کہا یہ رشتہ وڈا ہے انہوں صرف یہ نہیں سمجھنا محبت ہے یہ جویں ماں اور باپ تو جمیا نا اوتاں دے تسی پائی جے اور قرآن پاک نے اعلان کرتا وازواج امہات جنہاں ماواں دے پیٹاں چوں تسی نکلے ہن وہ ماواں نہیں تہاڈیاں رہیاں نبی علیہ السلام دی بیویاں تہاڈیاں ماواں حضور والد ہے تسی آپ دی امت جے اس تو مسلم ہوندیاں مسلمان کسے خطے تے اللہ پائی ہے جان تو پیارا انہوں تسی نقصان نہیں پہنچانا آ چنا کتے اخوت کردان بر وطن تا میرے ملت آندا زمانے ڈاکو اٹھے انہوں نے اس اسلام دے رشتے نو برباد کرتا اور وطن تے ملت دی تعمیر کر یا سندھی یا بنگالی پنجابی اے فتنے اٹھاتے اور ساری لیڈرشپ دیتے ہیں کہ لوگوں نے بیوقوف بناؤ سی سندھیاں دے حکومت وہ انساناں دے منگو مسلماناں دے منگو ظلم کسے دے بھی ہو رہا او دا خیال کرو تو فرمایا سارا فتنہ حضور نے ہجرت دے ذریعے ختم کیتا بجے وطن کوئی شے ہوندی ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے اس زمانے جاندے بڑا بت بن گیا کہ وطن غلط کام کرے یا صحیح ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے دین چھڑی پھر جو گی دینا کمج پہ گئے جے دین نو مننا پھر تسی یہی خیال کرو کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ
اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کڈا وڈا سبق دیتا جنہوں اسی بھلاتا تو دہشت گردی تو خون خرابہ مکہ رسول اللہ میدان عرفات چ پوچھا بے لوگوں آج کہڑا دن ہے؟ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ حرام دن ہے، عرفہ کا دن یہ مہینہ کہڑا ہے؟ حرام مہینہ، بڑی حرمت والا ذی الحج ہے، شہر کہڑا ہے؟ بلد حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا مسلمان دا مال جان اور عزت اللہ دے نزدیک اس طرح ہی مقدس اور محترم ہے جیویں اج دا دن ہے تے شہر ہے تے مہینہ، ایڈی عزت بڑھائی اور فرمایا مسلمان دا ایک چڑی برابر تو خون بہاتا نا تے جنت جان لگوں تے گٹھ رہ گیا ہونا تے مسلمان دا خون سامنے آ جائے، صرف ایک چڑی مریا نہیں انہیں رستہ روک لینا، اللہ میرے نال انہیں ظلم کیتا ہے کیوں جنت چلے؟ تو فرمایا اتنے روکتا جانا تو خدا دے خوف تو ڈر جا، نبی پاک کی سمت کا کوئی ادب اور احترام کر، اور جس پاروں مدینے نو فضیلت ملی ہجرت وہ خود تینوں دس لی ہر شاہ جڑی رستے روڑا بننی نا پرا پھینک انہوں اسلام دے رشتے نو سب تو مقدس جان، در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماد نام مسلم، تیری ساری عزت اس پاروں میں تیرے سینے محمد رسول اللہ دا نام ہے، یہ خیال کر دے جہدے چ دل چ ہے گا نا وہ ماڑا چنگا وہ خیال کرو، کلمہ پڑھا تیرے نبی دا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ صحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ صحبہ اجمعین۔ میرے دوستاں چاہ عالم دین ہے، کئی مدتوں میرے نال انہوں دا تقاضا سی میری یہ پیر کر بچی دی شادی بالکل قریب ہے سر سے، ایک عالم دین ہون پروں اور سمجھو تھوڑے مسلم پائی ہون پروں دا حق ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے زیادہ تو زیادہ تعاون کرو، بچی عزت آبرون اپنے کر دے انشاءاللہ میری تھوڑی آگ پر سمرتا سامان۔ اور دوسرا ہے کاری دوست اپنے عارف صاحب انہوں نے جمعے تو پہلا کہنا دے سسر اور ساس بالکل نیڑے نیڑے فوت ہو گیا، دنیا فانی ہے چھڑا اس پارم دریں گلستان بہار و خزاں ہم آگوش، اے باغ ہی ایسا کوئی پھول کھڑ رہا کوئی جڑا جھڑ رہا، اس تو کوئی پتہ نہیں کدوں دنیا چھڑ رہی، اور نال انہیں فوجی ساڈے کس طرح بیچارے تودے دے ہٹھاں آ گئے، اللہ تعالیٰ انہوں کی حفاظت فرمائے، زندہ انہوں نے سلامت کرے، اور جڑے فوت ہو گئے جنت تو انشاءاللہ نماز تو بعد دعا بھی کرنی۔ اللہ اکبر۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 15 وقت 9 بجے شروع ہوگا، احباب سے شرکت کی ہے۔ اب پچھلے جمعے کچھ ساتھی جڑے سے آئے انہوں نے آخیا یاجوج ماجوج اصحاب کہف ذوالقرنین وغیرہ انہوں دے بارے سوال سی، تو میں پھر ایک کتاب کا دسیا سی، تو مولانا کی طرفوں اعلان ہے مولوی فقیر اللہ صاحب اصحاب الکہف والرقیم، یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کا حصہ سی، علیحدہ بھی چھپ گئی کیونکہ موضوع قرآن مجید چاہے تو مسلمان سنتے رہتے ابھی یاجوج ماجوج کی ہے، اصحاب الکہف تے جڑے غار والے یا ذوالقرنین، یہ کتاب بھی کوشش کر کے مولوی صاحب لائے، بسم اللہ بہت اچھی ہے، ہر بندے نے انہوں پڑھنا چاہیے کیونکہ مسلمانوں سے باتیں جڑیاں ہر وقت ہوندیاں بے یاجوج ماجوج کون ہے تو کتنے کس طرح نکلنے، تو یہ کتاب بھی مولانا کی طرف اعلان ہے کہ وہ آ گئی ہے، گلدستہ توحید بھی ہے، شوق حدیث حادثہ کربلا کا پس منظر۔ اچھا سیاچن میں دبے ہوئے فوجیوں کے لیے دعا کی درخواست، بالکل وہ ساری دعاؤں کے محتاج ہے، سارے دل دے ٹکڑے ہیں، دین دے محافظ ہے، جدو حدیث پاک پڑھی دی ٹھیک ہے کہ پاکستان جو کچھ ہو رہا یہاں دنوں ٹیلی ویژن سے بھی انہوں نے موقع دیتا، دلوں نیتاں سے خراب ہے، ایسے بندے جڑے مولانا آزاد دیاں پیشگوئیاں سنا جی انہیں آخیا کہ ملک چھتی برباد ہو جانا، برباد ہونے دیا گلاں کرتے، ایسے پلید ہے جس کشتی سوار ہے نا انہیں ڈبونا چاہتے، سراغ کر رہا بھی ڈب جائے، تھی نہ مرادو کہ مسلمانوں تسلی دیو بھی یہ ملک فنا ہونے نہیں آیا تو نہ کوئی گل ہے، اگر ایسے ڈاکوؤں کے قبضے جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، وقت لیا سکتا کہ اچھے بندے یقین جانو، میں اگے بھی کئی بار کہا جب پاکستان کی مثال ایک مسجد بھی خریدی زمین کی، اور اگر ڈاکو بہ گئے تو انہیں کوئی چھڑونی کہ مسجد بنانا برباد نہیں کرنا، یہ بارے جو جھوٹا پروپگنڈا آمدا جاتا یہ مایوسی پھیلاؤ شیطان دے ایجنٹ بے ایمان لوگ ہے، بے مسلمان بددل ہو جان، کچھ نہیں، بڑی بڑے حالات آئے مسلمانوں سے مگر اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہا، کچھ نہیں بگڑتا، جدوں تاتاری آئے ادوں بھی آتے ہوں نہیں اسلام بچنا،
مگر رب نے ایسا کیتا ایا ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گیا ہے کعبے کو وہ جڑے مٹاؤن اٹھے نا اور ان کے سامنے کوئی مسلمان حاکم نہیں سی کرا ہوندا لوگ علاقے چھڑ کے نٹھے جاندے سی اور ماواں کہندیاں سی بچہ تتاری آ گیا ڈراؤندے اور ساری دنیا نے کیا سی جے کوئی آکھے نا آ ہو گیا اے من لیو آسمان زمین سے ڈگ گیا اے نہ منو کہ تتاری ہار گیا اینی گل طے ہو گئی جی مگر رب دا فیصلہ یہ ہویا میں مڑ کے وہ تتاری مسلمان ہوئے اور انہوں جن عالماں دے خادم ہوئے اینی کتاب دین دی انہوں نے لکھوائی جنہاں داتا کو فکر نہ کرو اللہ اپنے دین دا خود محافظ ہے اینی محنت نہ لیا ملک انہاں کنجرانیاں بدماشیاں لے کے برا نہ چاہو دعاواں کریا کرو بلکہ انہاں دنوں اپنی نمازاں قنوت نازلہ پڑھیا کرو اپنی زبان کی کیا کرو کہ اللہ ساری مدد فرما کس طرح انہاں حرامیاں نے سر دی قیمت کر اور کی گناہ حافظ صاحب حافظ سید نے کوئی ڈاکہ ماریا کوئی زنا کیتا کوئی چوری بدماش تے تسی جے وہ غریب کچھ ہی نہیں کرتا اور ہوں بھی کئی لوگ یار نام مجاہد پنگے لین پنگا پنگا کوئی نہیں لینا شکر کرو یہ سینہ ڈا کے بیٹھے اجے تک تسی روس اور چین کو بچے نہیں کھا جانا سی یہ تھوڑا بہت انہوں نے روکیا ہے انہوں نے شرارتی نہ رکھو نہ کوئی دیندار لوگ ہے تہجد گزار ہے پاک زندگیاں گزارنا رہے تو یہ ڈاکو سانو ایویں مایوس کرنا چاہتے مایوس نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم عرفاں ہے امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں اللہ تے یقین کرو باقی یہ نقصان اور تکلیفاں کوئی گل نہیں اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے اینا ظلم ہوا ٹرکی سے یہ سارے کافر مل گئے اور شریف مکہ عرب بھی پھر گئے عربان نے خلاف ہو کے ترکاں دے کافران دی مرد کی چیز بیچارے ترک بہت بری طرح مارے گئے انگنت قتل ہوئے اور ان کی بڑی بےزتی ہوئی تو اسے علامہ اقبال نے آخیا عثمانی ترک عثمانی اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا پہاڑ بھی ڈگ پائے تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سر پیدا ہزاراں لکھاں ستارہ گم ہوتا تو دن تک چڑھتا ہے اس تو کوئی نہیں لوگ جانا دے دے اللہ مدد کرنے والا پر وہ پگنڈے کا شکار نہ ہو خدا کا نام مننا میں جتنے بہتے پاکستان ہو جانا کچھ نہیں دعا کریا کرو جی برے بھی حالات کہ اللہ اس ملک کے حالات سوار اور ایک دعا چھوٹی جی یاد کرو اللہ اصلے کلا فاسد من امور المسلمین اے اللہ مسلمانوں کے جن کام بگڑے ہر بگڑیا سوار دے تے اپنے گھر کا کوئی بگڑیا باہر دا اللہ اصلے کلا فاسد من امور المسلمین دو لفظ یہ پڑھو اپنے یاد سے انشاءاللہ مددگار اللہ تو یہ کتاباں بھی خریدنی اور دعا بھی غازیاں بھی کرنی مجاہدین دا کنا مرتبہ ہے باقی وہ نیت بری ہوئے پھر مسجد بھی ضرار بن دی اگر آ جاؤ جی ٹھڈوں نیک ہون جی بڑا درجہ ہے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک رات صرف پہرا دینا نا سرحدہ کوئی سپاہی تو مسلمانوں کی سال پر دی نفل نمازاں اور انہوں کی تہجداں اور روزانہ بہتر کوئی چھوٹی جی گل ہے ملک نو سنبھالی کھڑا انہوں کا پرا چاہو کہ اللہ انہوں کی مدد کرے ماواں دے پوتے اور جڑے جانا تھیلی چ لے کے کھڑے کیوں برا تک دے ایویں بڑیاں گلاں کر چڑھ کے بدنام کر دے درمیان بات آ گئی ذرا گل تو لمبی ہو گئی کہ رسالے لکھا مجیب الرحمان شامی نے ایک وقت ایسا آیا کہ روضہ رسول کی بتیاں بجھاتیاں گئی ایک بابے نے آ کے پوچھا یار حضور دے روضے سے بتیاں کدی بھی نہیں بجھیا یہ کیوں نہ آخیا اسرائیل دے حملے کا خطرہ تاکہ بتیاں بجاؤن کا حکم دیتا تو اس بابے نے کیا نہیں زمین کی سطح سے جب تک پاکستانی فوج موجود ہے اسرائیل حملہ نہیں کر سکتا اس تو بڑی آس ہے دنیا کو پاکستان سے نہ یہ برباد کرو یہ حرامی لیڈروں کے مگر لا کیا میں برا نہ چاہو اپنے رو رو کے دعا منگو کہ اللہ اینیاں عزتوں اٹھا کے اینے پیٹاں تو بچے نیزیاں دے سکھاں ٹنگے کنیاں عورتوں اجے تک ساڈیاں سکھاں دے کر رہ رہی ہیں اس قربانیاں تو بعد ملک لے آتے ہیں اجاڑنا چاہتے ہیں یہاں ظالموں اللہ ہدایت دے اور اگر یہاں کی قسمت ہدایت نہیں تو دفع کرے یہاں تو ساری جان چھڑاوے کوئی نیک اور صالح حکمران سانو دے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی ازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون